اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 136 میں ہمارا موضوع ہے غربت کا خاتمہ کیسے، ایک نسخہ سعید۔ سب سے پہلے آج کی خبروں سے کچھ ایک دو باتیں میں بتا دوں۔ تازہ ترین بیان ہے ہماری مودی سرکار کا کہ مسلمان ریاست مدینہ کے اصولوں پر عمل کر کے ہی ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ کیا خوبصورت بیان ہے کہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر عمل کر کے مسلمان جو ہے ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے اندر، 100% اتفاق ہے ہمارا مودی سرکار سے۔ لیکن اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو مسلمان جو ہیں وہ کون ہیں، پھر ریاست مدینہ کس قسم کی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اصول کون سے ہیں، اور آخری بات یہ کہ عمل کون کرے گا۔ ہر شخص اپنی ذات سے اگر شروع کرے اصلاح کا عمل تو کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی ذات کو تو رکھے اوپر بالا تر سب سے، باقی سب کو کیڑے مکوڑے حقیر فقیر سمجھ کر پھر اصلاح کرنا چاہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اصلاح کا۔ تو اب دوسری بات اس کے بالکل برعکس، لاہور ہائی کورٹ نے ایک مقدمے میں ریمارکس دیے ہیں کہ ریاست مدینہ کا صرف نعرہ کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا یہ بیان ہے، تو اندازہ کر لیں کہ ان کے ذہن میں 2.5 پونے 3 سال کا عرصہ ہوگا، تبھی انہوں نے یہ بات کہی کہ صرف نعرہ ہی نعرہ لگانے سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوتی، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل کہیں نظر نہیں آ رہا، اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اگر عمل ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 1.5-2 سال کے عرصے میں یہ معاشرہ مثالی نہ صحیح بہت اچھا معاشرہ ہو، کئی مغربی ممالک سے اچھا معاشرہ ہو سکتا تھا، بشرطے کہ اوپر والے اپنے آپ کو درست کریں، اس کے بعد نیچے والوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو خود تو ٹھیک ہوتے نہیں، دوسروں کو ٹھیک کریں گے۔ کیا کہتے ہیں، خود را فضیحت دیگرہ را نصیحت، تو کبھی بھی اس طرح کامیابی نہیں ہوتی ہے یہ۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ فلاحی معاشرے کی 2 بنیادی باتیں۔ ایک تو ہے امن و امان مکمل، ہر شخص سکون سے ہو، اس کو جان و مال عزت و آبرو کا کوئی خطرہ نہ ہو، یہ بنیادی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں خوشحالی ہو، خوشحالی میں پوری ریاست کے لوگوں کی خوشحالی شامل ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ غربت و افلاس سے وہ آزاد ہو چکے ہوں، ہر شخص اپنی 2 وقت کی روٹی روزی عزت نفس کے ساتھ کما سکے، کسی کا محتاج نہ رہے۔ اور ایک بات بتا دوں درمیان میں کہ پاکستان میں جتنی زکوٰۃ جمع ہوتی ہے یا جتنی زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں، وہ سرکاری طور پر جو جمع ہوتی ہے وہ تو میرا خیال ہے بیشتر حصہ اس کا خرد برد کی نظر ہو جاتا ہے، باقی پرائیویٹ طور پر جو لوگ دیتے ہیں، اس سب کو اگر جمع کیا جائے، حکومت اچھی ہو تو یہ ساری زکوٰۃ اور اس کے بعد صدقات و خیرات میں پاکستان کے لوگ کم نہیں ہیں۔ جب مکہ اور مدینہ میں جا کے بڑے بڑے دسترخوان رمضان کے مہینے میں لگا سکتے ہیں وہ، تو پاکستان کے غریبوں کے لیے کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ انہیں اگر مجبور کیا جائے، انہیں پابند کیا جائے تو دینے، بلکہ خوشی سے بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرف کوئی آئے تو صحیح۔ جب اعتماد ہی نہیں سرے سے کہ سرکاری خزانے میں جو زکوٰۃ کا پیسہ جائے گا اس کا شاید ہی چند فیصد صحیح استعمال ہو، ورنہ سارا کھا جائیں گے وہ، جیسے کھانے کے عادی ہیں، ہڑپ کرنے کے عادی ہیں یہ۔ تو خوشحالی یعنی غربت کا خاتمہ، یہ دوسری شرط ہے کسی فلاحی معاشرے کی۔ نماز، روزے اور باقی چیزیں جو ہیں یہ ایک حصہ ہے اس کا، لیکن فلاحی معاشرے کی جب بات آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کا ہر شہری اپنے طور پر مطمئن ہو، سکون میں ہو، وہ کہ کسی باقی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ جہاں اس کو ہر طرف سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ اب سن لیجیے آپ
کہ سرکاری جو ادارہ شماریات ہے اس نے یہ رپورٹ دی ہے سروے کرنے کے بعد کہ پاکستان کے 38%، 38% گھرانوں کے حالات، معاشی حالات پہلے سے بدتر ہو گئے ہیں، بلکہ ابتر ہو گئے ہیں۔ صرف 2% پاکستانیوں کو خوشحالی نصیب ہوئی ہے اس عرصے میں۔ اب آپ اندازہ کریں، بدتر کا یا ابتر کا اندازہ یوں کریں کہ باقی بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، جو خراب حالات میں تھے اس سے بھی زیادہ خراب 38% لوگ اور چلے گئے۔ تو مطلب یہ کہ ہم مسلسل زوال کی طرف، پستی کی طرف جا رہے ہیں معاشی طور پر، اور قرضوں کا تو آپ حجم کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا قرض لے چکی ہے موجودہ سرکار اس 2.5 پونے 3 سال کے عرصے میں، جبکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو کہیں سے قرضہ نہیں لیں گے، ہمارے اپنے وسائل اتنے زیادہ ہیں۔ تو اب آپ اس سے ذرا سا اندازہ کر لیجیے، شرم کا ہمارے لیے سچی بات ہے، پاکستانی قوم کی حیثیت ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری سرکار جب جاتی ہے سعودی عرب، گئے تو کسی اور مقصد کے لیے تھے، وہ مقصد فی الحال پورا نہیں ہوا، وہاں فلسطین میں القدس کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی، ورنہ معاملہ کچھ اور تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرانے کی طرف کچھ بات چیت ہونی تھی، لیکن حالات وہاں اتنے خراب ہو گئے اس کی وجہ سے وہ تو ہو نہیں سکا۔ پھر یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا چاول لانا پڑا۔ آپ ذرا شرم کی انتہا دی، پاکستان میں چاول جو آیا سعودی عرب سے، اس سے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا چاول ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ اتنی جمع ہو سکتی ہے کہ ہمیں کہیں سے ضرورت نہیں پڑے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میرے نانا نانی 62 میں یعنی 1962 میں حج پر گئے تھے۔ اس زمانے میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش تو نہیں تھا، لیکن باقی جو حیدرآباد دکن وغیرہ ریاستیں تھیں، ان سب کے حجاج کرام یہاں سے زکوٰۃ و خیرات لے کر جاتے تھے سعودیوں کے لیے، وہ اتنے غریب تھے۔ پھر شاہ فیصل کا دور آیا، انہوں نے تیل کو ایک طرح سے ہتھیار بنایا، اس کے بعد اتنی خوشحالی آئی کہ ان سے اب ہمیں زکوٰۃ کے چاول مل رہے ہیں، ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ۔ تو بہرحال کچھ اور IMF سے اور ورلڈ بینک سے اور کون سے ایشیائی ترقیاتی بینک سے، ان سب سے بھیک مانگ مانگ کے بھی پورا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا، سعودی نے کہا اچھا بھائی یہ چاول ہے زکوٰۃ کے غریبوں کے لیے، یہ لے جائیے آپ۔ تو پتہ نہیں وہ غریب کون سے تھے، اوپر والے غریبوں کے لیے لائے یا نیچے تقسیم ہوئے، مجھے نہیں معلوم۔ ایک خبر کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران 10 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ لیا ہے حکومت نے۔ 10 ارب ڈالر کا اندازہ کریں 1 سال میں، سن 1947 سے اب تک جتنا قرضہ لیا گیا، ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ اس دور حکومت میں ان سب کا ملا کر مجموعی اس سے بھی زیادہ قرضہ لیا ہے انہوں نے۔ تو بقول شخص ہے کہ ہمارا تو دنیا میں آنے والا بچہ بھی مقروض آتا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہی ہے کہ کرے کون یہ کام؟ پچھلی حکومتوں کو دیکھ چکے ہیں، نہایت نااہل اور کہنا چاہیے لوٹ کھسوٹ کی ماہر تھی وہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہم سے بھی زیادہ لوٹ کھسوٹ کر رہی ہے، تو اس کو ہٹائیں، عوام شاید ہمارے ساتھ ہوں۔ عوام ساتھ نہیں دیں گے آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بنائی PDM، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس میں 5 7 8 جماعتوں کو جمع کیا کہ ہم اس حکومت کو گرائیں گے۔ بھائی آپ اس حکومت کو گرا کے خود آئیں گے تو آپ کون سے پارسا ہیں؟ آپ ہی نے تو بیڑا غرق کیا اس ملک کا۔ تو وہ PDM بنائی، اس میں پیپلز پارٹی جو ہمیشہ اپنی راہ الگ کرتی رہی ہے، وہ تھوڑے دن بعد کہنے لگی ہم تو الگ ہیں، ہم ساتھ نہیں ہیں۔ اب منانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی، شہباز شریف بھی، وہ آگے نہیں دے رہے، وہ اپنی شرائط، ان کی شرائط دنیا کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں کیا شرائط رکھتی ہیں اور کیا مفادات اپنے رکھتی ہیں۔ تو بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے 73 سال میں، سوائے ابتدائی دور کے قائد اعظم کے دور کے، وہ تو بہت زیادہ مشکلات کا دور تھا، کسی ایک حکومت نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ امیر اور غریب کے درمیان جو زمین و آسمان کا فرق ہے
ایک غریب آدمی مہینے میں 10-15 ہزار روپے آج کے دور میں اگر کما رہا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہے، اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں اور شاید پوری طرح انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کی دولت کتنی ہے۔ ان کے جو کارکن ہیں نیچے والے، وہ جوڑ توڑ کر کے کچھ بتا دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ ہے کہ غریبی یا غربت پاکستان سے ختم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سارا اقتدار، سارے اختیارات ہمیشہ اس طبقے کو حاصل رہے جو مقتدر طبقہ کہلاتا ہے، حکومت کرتا ہے وہ، اور جس کو عام لفظوں میں اشرافیہ کہتے ہیں۔ اشرافیہ تو شریفوں سے بنا ہے، یہ کہاں کہ اشرافیہ آ گئے جو لوٹ کھسوٹ کے عوام کو غریب سے غریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے بڑی اچھی اصطلاح بدل میں بدمعاشیہ استعمال کی گئی۔ بدمعاشیہ لوگ گالی سمجھتے ہیں، گالی نہیں ہے۔ جن کی معاش خراب ہو وہ بدمعاش ہوگا، یعنی خراب معاش والا وہ بدمعاش ہے۔ جتنی حکومتیں آج تک آئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو اس دائرے سے نکال کر دیکھ لیجئے، بدمعاشیہ کے دائرے سے سارے، یعنی بیوروکریسی ہو، چاہے جسے میں نوکرشاہی کہتا ہوں وہ ہو، وہ اعلیٰ مقتدر طبقات ہوں، سیاستدان ہوں، ان کے حالی موالی چمچے وغیرہ، سب یہ سب ان میں سے کسی ایک کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے اور لوگوں کا درد بھی نہیں ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں میں، آج سے پتہ نہیں 30-35 سال پہلے حکیم محمد سعید صاحب نے ان سے پوچھا کہ وہ غربت کا خاتمہ کیسے ہو؟ وہ اتنا جامع اور اتنا خوبصورت جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ غربت اختیار کر کے، غربت اختیار کر کے، 3 لفظوں میں انہوں نے پوری تاریخ سمیٹ دی پاکستان کی اور مستقبل کی نشاندہی کر دی، خوشحال مستقبل کی، کہ اچھا غربت کون اختیار کرے؟ غریب تو ہیں ہی اتنے سارے۔ ان کا اشارہ ہے کہ جن کے پاس بے حساب پیسہ ہے وہ ذرا اپنا معیار زندگی کم کریں، وہ غریب طبقے کی سطح پر نہ اس سے تھوڑے سے اونچے ہو جائیں۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے نیچے، غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ غربت کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری انہی کے پاس ہے۔ وہی آتے ہیں الیکشن میں کامیاب ہو کر اور کسی طرح حکومت میں آتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں اور اپنے ہی طبقات کو فروغ دینے کے لیے، ان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ غریبوں کو تو وہ قرضوں کے بوجھ چلے پیستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہ جو حکیم محمد سعید صاحب تھے، یہ سچی بات ہے، پاکستان میں 2-4 ہی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جن کو پاکستان سے، اسلام سے، عوام سے محبت تھی۔ ان کے بھی نام کے 3 جز دیکھ لیجیے آپ۔ حکیم، یہ حکیم طبی نقطۂ نظر سے بھی تھے، یعنی معالج اور نمباز بھی تھے۔ حکیم دانشور کے معنوں میں جو استعمال کرتے ہیں، جیسے حکیم علامہ اقبال کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہایت اعلیٰ درجے کے دانشور، ان کی سوچ بڑی دور تک وسیع النظر تھے۔ تو انہوں نے جو یہ دیکھے نا کہ غربت اختیار کر کے غربت کا علاج کر سکتے ہیں ہم، 3 لفظوں میں کتنی خوبصورتی سے بات کہی انہوں نے۔ تو یہ نہایت اعلیٰ درجے کے سمجھ لیجیے کہ دانا و بینا شخص تھے، حکمت ان کی لاجواب تھی دونوں معنوں میں۔ پھر ان میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی تبدیلی، اس کے فروغ کا بڑا جذبہ تھا اور اس کا تصور تھا، واضح تصور۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر کہ ہانکتے رہیں، اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ایسے کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا، ایسے کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ آپ دیکھ لیں غربت اگر اختیار کر لے ہماری قوم، تھوڑی سی نیچے آ جائے قوم کے جو بڑے لوگ ہیں، تو آپ دیکھیے کہ غربت جو ہے رہے گی بھی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں اور بہت لوگ زکوٰۃ لینے والے ملیں، شاید زکوٰۃ لینے والا ملے گا بھی نہیں۔ میں 1 سال کی نہیں کہتا، چلے 2-3 سال کے اندر زکوٰۃ ہی کا نظام۔ لیکن سوال یہ کرے گا کون؟ جتنے ماہرین معاشیات محب وطن ہیں وہ بیچارے ایک طرف بیٹھے ہوئے چیخ سے چلاتے رہتے ہیں، اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے قوم کو۔ ان سے کبھی خدمات لی جائیں، حفیظ شیخ صاحب کو بلا لیں گے IMF سے، کسی اور کو بلا لیں گے،
وہ بھی IMF سے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنانے کے لیے رضا باقر صاحب کو. تو یہی لوگ آتے ہیں. اب کون سے شوکت ترین صاحب تشریف لائے ہیں. یہ ماضی میں کیا گل کھلا چکے ہیں کہ اب کچھ کریں گے یہ. تو یہ یعنی ان کی نظر میں یہی ہیں کام کرنے والے، حالانکہ ان کے بس کا ہرگز روک نہیں ہے. یہ لائیں نیچے کے طبقے سے. کوئی 200-300 کی اسمبلی میں 50 آدمی بھی غریب منتخب ہو کر آ جائیں تو میں کہتا ہوں معاشرے کے بالکل رخ بدل جائے گا. وہاں اکا دکا کوئی آتا ہے، سراج الحق جیسا آدمی سینیٹ میں پہنچتا ہے کسی طرح، تو غریب تو پہنچتا ہی نہیں ہے. وہاں سارے امیر وڈیرے جاگیردار بے ایمان مقتدر لوگ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، تو مال کی بنیاد پر اور اپنے خراب اعمال کی بنیاد پر، یعنی دھوس دھاندلی اور دولت، اس کی بنیاد پر ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ کب عوام کا کوئی فائدہ سوچ سکتے ہیں؟ اب میں جو بات بتا رہا ہوں ان کی، حکیم سعید صاحب کے تو خیر تینوں الفاظ محمد جو ان کے نام کا جز ہے، حکیم محمد سعید، تو محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام پر جو ریاست مدینہ قائم کرنا کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ذرا اپنی ذات پر تو کر لیں. کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے حکمران طبقے میں اور مقتدر طبقوں میں بعض لوگ صرف، اللہ معاف کرے، اپنی مردانگی کو قوت دینے کے لیے لاکھوں روپے روز کے حساب سے خرچ کرتے ہیں. نشے کی گولیاں، دوائیں اور یہ باہر سے ہی منگواتے ہیں. تو اندازہ کیجئے کہ جو نشے کی گولیاں منگوا کے توانا مضبوط ہونا چاہے، مرد بننا چاہے، وہ اس کے ذہن کا کیا حال ہوگا. میں ایک مثال مجھے یاد آ گئی بڑی اچھی اس وقت. سندھ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے، ان کے نام کے ساتھ مغل لفظ لگا ہوا تھا. تو جناب وہ جو وائس چانسلر تھے، ان کے سارے حساب کتاب کا جب آڈٹ ہوا تو پتہ چلا کہ اس سستے زمانے میں لاکھوں روپے وہ صرف اپنی جنسی مردانگی کے لیے باہر سے دوائیں منگواتے تھے. اب ایک ملک کے وائس چانسلر یعنی بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ کا جب یہ عالم ہو، تو پھر اور ذرا اوپر جو ہیں لوگ، ان کو ذرا کھنگال کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پہنچا ہوا ہے. اور پہنچا ہوا اس معنوں میں ہے کہ اس کو عوام کی خبر نہیں، ملک کی خبر نہیں، بس وہ پہنچا ہوا ہے اپنے مدہوشی کے عالم میں. تو اب سوال یہ ہے کہ حکیم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص غربت اختیار نہ کر سکے وہ نااہل ہی نہیں، معذور بھی ہے. اب ذرا اس کی حکمت کا اندازہ کہ نااہل تو ہے ہی وہ، لیکن معذور اس معنی میں ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، عذر پیش کر سکتا ہے بس، کہ جی اس وجہ سے نہیں، وہ پچھلے لوٹ کے کھا گئے اس لیے میں اب تک 3 سال میں کچھ نہیں کر سکا. تو دوسرے معنوں میں یوں بھی ہے کہ وہ بیچارہ لا کر بٹھایا جاتا ہے اقتدار پر. تو وہ معذور اس معنوں میں کہ جب تک اوپر سے اشارہ نہ ملے، کچھ ہاتھ نہ پکڑ کے چلایا نہ جائے، کچھ نہ کیا جائے، تو کر ہی نہیں سکتا کچھ. وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی نہیں سرے سے، ذہن تو پہلے سے نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جسمانی اعضاء بھی دوسروں کے قبضے میں ہوتے ہیں. اس معنوں میں حکیم سعید صاحب نے اگر ان لوگوں کو معذور قرار دیا ہے تو غلط نہیں کہا، انہوں نے بالکل غلط نہیں ہے. تو اپنی ذات سے شروع کیے بغیر اصلاح معاشرہ کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا. لاکھ دعوے کریں، الفاظ بیان کریں، حضور کا نام لیں، نام بھی صحیح نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتم النبیین تک جو نہ کہہ سکے، وہ کیا حضور کے مثال پر کوئی معاشرہ قائم کر سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. تو آخر میں ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے قلب بھی سیاہ ہو چکے ہیں اور روح بھی مردہ ہو چکی ہے. جن کے قلب سیاہ ہو، روح مردہ ہو، ان سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. آپ صرف اتنی سی بات سے اندازہ کر لیجیے، صرف باتیں کر رہے ہیں، رحم ایک انسان پر نہیں. ملک کا 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت، ایک فرد پریشان حال، بری طرح پریشان، روز سمجھ لیں مرتا چلا جا رہا ہے. اور 2% جو انہوں نے ادارہ شماریات نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بہتری آئی ہے، تو وہ وہی ہیں جن کو فائدہ پہنچا ہے، جن کو مال مل رہا ہے لوٹنے کو کھسوٹنے کو. تو اس کے بعد
دنیا میں جو ہے وہ جو کچھ ہیں وہ ان کے موت کے بعد کا تو خیر ان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، میں تو صاف کہتا ہوں۔ اگر ایمان ہوتا تو 1 منٹ نہیں لگتا سنبھلنے میں، صحیح راہ اختیار کرنے میں۔ لیکن دنیاوی زندگی میں بڑے بڑوں کا انجام جو دیکھ چکے ہیں، تاریخ پڑھی ہے، لوگوں سے سنا ہے، اس کے باوجود اگر عبرت حاصل نہ کریں تو پھر اللہ ہی ان کو سمجھے گا۔ قرآن کی مختصر سی ایک فقرہ ہے، بلکہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو، بصارت اور بصیرت والو، عبرت حاصل۔ تو اتنا دنیا میں دیکھ رہے ہیں زوال، آپ دیکھ لیجیے نا کہ شریف خاندان، بھٹو خاندان، زرداری خاندان، یہ جس طرح مارے پھر رہے ہیں، جو پریشان ہو رہے ہیں، تو اس سے سبق حاصل کر لیں گے کہ یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے، بلکہ زیادہ خراب آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جتنا لوٹ مار کی، اس کے باوجود عوام کو اتنی ابتری میں مبتلا نہیں کیا جتنا یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھے وہی۔ اور آخر میں آپ سے سبسکرائب، شیئر اور اپنے پروگرام کو لائک کرنے کی استدعا کرتا ہوں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔